بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر مہار اسلامیت اختیاری ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسلامیت اختیاری میں ہم نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ سب سے پہلے ہم نے یہودیوں کی تاریخ اور ان کی سزا کے بارے میں پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعامات کیے ان کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے کل کے سبق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آزمائش کے بارے میں پڑھا اور ان کا مقام بلند کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام دیا، اور یہ کس کی وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کی۔ جو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا اس کو ویسے ہی پورا کیا، اس میں ذرا تاخیر نہیں کی۔ آج ہم پڑھیں گے پسندیدہ دین اسلام، آیت نمبر 132 سے 138، یعنی 132 سے 138 تک۔ لفظ ترجمہ دیکھیں۔ ووصا اور ہدایت وصیت کی بھی اس کی ابراہیم کو بنی ہی اپنے بیٹوں، و یعقوب اور یعقوب نے بھی، یا بنیشا میرے بیٹوں، انا بے شک اللہ اصطفیٰ چن لیا لکم تمہارے لیے الدین اس دین کو، فلا پسنا تموتن مرو تم، الا مگر وانتم اور تم مسلمان ہو۔ ووصا بها ابراہیم بنی ہی و یعقوب یا بنیشا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اس بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں سے یہی کہا کہ بیٹا خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے، تو مرنا تو مسلمان ہی مرنا۔ کیا تم تھے شہداء حاضر اس جب حضر آئی یعقوب علیہ السلام کے پاس الموت موت، اس جب قال اس نے کہا بنی ہی اپنے بیٹوں سے، ماں کس کی تعبدون عبادت کرو گے من سے بعد ہی میرے بعد، قال انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا معبود تیرے کی، و الہ اور معبود آبائی کا تیرے آبا و اجداد، ابراہیم و اسماعیل اور اسماعیل و اسحاق اور اسحاق کہ الہن خدائے واحد کی، ونحن اور ہم نہ اس کے مسلمون فرما بردار ہیں۔ بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو کیا اس وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود کی، آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود واحد ہیں، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تلکا یہ امتون ایک امت تھی، قد جو خلق گزر چکی ہے، لہا اس کے لیے ماں جو کسبت کمایا اس نے، ولکم اور تمہارے لیے ماں جو کسب تم کمایا تم نے، ولا اور نہ تسألون سوال کی جاؤ گے اما سے جو کانو تھے یا عملون عمل کرتے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کی عبادت تم سے نہیں ہوگی، یعنی کہ تم سے سوال نہیں ہوگا اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا جو بھی وہ عمل کرتے تھے۔ وقالو انہوں نے کہا کونو ہو جو ہدن یہودی او یا نصارا عیسائی، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے، قل کہہ دو بلکہ ملت ابراہیم علیہ السلام یا حنیفہ یکسو مسلمان، وما اور نہ کانا تھے من سے مشرکین شرک کرنے والوں، قولو کہو تم آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الینا طرف ہماری، وما اور وہ جو انزلہ نازل کیا گیا الی طرف ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط اور اس کی اولاد، وما اور جو اوتیا دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اور جو کچھ اوتیا دیا گیا نبیون انبیاء کرام علیہ السلام کو، من طرف ربہم اپنے رب کی، لا نہیں نفرقم ہم فرق کرتے، بینہ درمیان احد کسی کے، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جو تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، ایک یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اسماعیل اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی اور ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ایمان لائے ہیں۔
ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں بھی کچھ فرق نہیں کرتے اور ہم اسی خدا کے فرما بردار ہیں۔ فَإِن پس اگر آمنو ایمان لے کے آئے، بمثلی اسی کی طرح، ماں جیسے کہ آمن تم ایمان لائے ہو تم بھی اس پر، فقط پس تحقیق ہدایت پر انہوں نے، وَإِن اور اگر تولوا پھر جائیں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی میں شقاق ضد، فَسَيَكْفِيكَهُم پس ان قریب کافی ہوگا تجھے ان کے لیے، اللہ اللہ، وہو اور وہ سمیع سنتا ہے، علیم جانتا ہے۔ صبغۃ رنگ اللہ اللہ، ومن اور کس کا احسن زیادہ اچھا، من سے اللہ اللہ، صبغۃ رنگ، ونحن اور ہم لہو اس کی عابدون بندگی کرنے والے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں تو وہ تمہارے مخالف ہے، ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، خدا سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے جی آیت نمبر 132 میں اسلام پسندیدہ دین ہے، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت بیان کی ہے جو انہوں نے موت سے قبل اپنی اولاد کو کی تھی، کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اس لیے تمہیں اسلام ہی کا دامن تھامے رہنا چاہیے، تمہیں موت بھی حالت ایمان میں آئے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جن جامع اور مختصر الفاظ میں اپنی اولاد کو نصیحت کی، ان سے زیادہ مختصر اور زوردار الفاظ نہیں مل سکتے، اور اس حقیقت کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مثلا ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام دین ہے، مذہب نہیں۔ دین مکمل ضابطہ حیات اور طریقے زندگی ہوتا ہے، جبکہ مذہب صرف عبادات تک رہنمائی کرتا ہے، یعنی مکمل ضابطہ حیات نہیں۔ اس لیے اسلام کو ہر جگہ دین کے نام سے پکارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک تمام انبیاء دین اسلام کے پیرو اور مبلغ تھے۔ مولانا امیر حسن اصلاحی لکھتے ہیں، دین کی امانت ایک بھاری بوجھ ہے، اس امانت کا حق تمہیں مہد سے لے کر لحد تک ادا کرنا ہے۔ اس راہ میں بڑی بڑی آزمائشیں پیش آتی ہیں اور تمہیں پورے عزم اور ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ خیال رکھنا ہے شیطان تمہیں کسی مرحلے میں اس مقام سے ہٹانے نہ پائے، تمہیں اس کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا ہے۔ آیت نمبر 133 بہترین عطیہ، یہود و نصارہ اس غلط خیال میں گرفتار تھے کہ اس وقت صرف وہ دین ابراہیمی پر عمل پیرا ہے، جبکہ یہود حضرت عزیر کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ اسی طرح مشرکین مکہ کا یہ کہنا تھا کہ اولاد اسماعیل علیہ السلام ہونے کی وجہ سے وہ صحیح دین ابراہیمی پہ ہے، حالانکہ تینوں شرک میں مبتلا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو شرک سے باز رہنے اور خدا واحد لا شریک لہ کی عبادت کی نصیحت کی تھی۔ پھر تم کس دین حق پر قائم رہنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اولاد کے لیے بہترین عطیہ یہ ہے کہ ان کو اللہ کا دین سکھایا جائے، جیسا کہ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ وہ اپنے اکابر ابراہیم، اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کے رب کی پیروی کرے، اور وفات کے وقت عام طور پر قیمتی نصیحت کی جاتی ہے۔ ان کی اولاد نے خدا کی پوجا کا وعدہ کیا۔ مولانا مفتی شفیع صاحب اس بارے میں لکھتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے اس طرز عمل سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی اصلاح اور فلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کا اکرام و احترام کرو، ان کے اچھے آداب سکھاؤ۔ آیت نمبر 134 میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے، ہر فرد کو یا جماعت کو وہی پیش آئے گا جو انہوں نے کیا ہوگا، نہ کسی کی نیکی دوسرے کو بچا سکتی ہے اور نہ ایک کی بدی کے لیے دوسرا جواب دہ ہوگا۔ مذہبی گروہ بندیوں کا یہ تاریخی المیہ ہے کہ انسان آبا پرستی اور قدامت کے پھندوں میں جکڑا ہوا ہے، حالانکہ تم سے اللہ کے ہاں یہ نہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے باپ دادا کون تھے، بلکہ پوچھا تو صرف یہ جائے گا تو نے کیا کمایا ہے، دوسروں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔
جو اگر وہ ماضی میں گزر گئے تو تم اس کے ذمہ دار نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر تمہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کوئی نسبت ہے تو یہ نسبت قیامت کے دن بالکل کام آنے والی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جواب دہ ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے برعکس یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بعض کو ثواب اپنے اسلاف کے اعمال کا ملے گا اور بعض کو ثواب اپنے اخلاق کے اعمال کا ملے گا۔ آیت نمبر 135 میں ملت ابراہیم کا اصل دین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کے واضح اور صریح دلائل سننے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہود و نصارہ مسلمان ہو جاتے، لیکن انہوں نے اس کے برعکس ضد اور ہر دھرمی کی راہ اپنائی اور خود مسلمان ہونے کے بجائے مسلمانوں کو یہودیت اور عیسائیت کی طرف بلانے لگے۔ چنانچہ اس آیت میں کہا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہدایت کے لیے یہودی ہو جاؤ اور عیسائی کہتے ہیں ہدایت کے لیے عیسائی ہو جاؤ، حالانکہ اس کی کوئی سند ان کے پاس نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں ہم تو یکسو ہو کر خدا کی بندگی کرنے والے ابراہیم کی ملت کے پیرو ہیں اور اسلام ہی ملت ابراہیمی کی اصل جانشینی ہے۔ پھر یہود و نصارہ کے اس دعوے کی تردید کی کہ وہی وارثان ابراہیم علیہ السلام ہے، بلکہ کہا گیا تم تو مشرک ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے یکسو بندے تھے، مشرکین میں سے نہ تھے۔ یہود کو ملت ابراہیم ہونے پر کتنا ناز تھا، اس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ افراد یہود کی امیدیں سب اسلاف کے تقدس میں قائم ہو گئی تھی، یعنی اس پر کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ مشرکین مکہ بھی وارثان ابراہیم علیہ السلام ہونے کے دعوے دار تھے اور شرک میں مبتلا تھے، اس لیے آیت کے آخر میں ان کی بھی تردید ہو گئی اور واضح طور پہ بتا دیا گیا کہ یہودی اور عیسائیت کوئی ایسا مذہب نہیں جس کی دعوت اللہ کی کسی نبی نے دی ہو، بلکہ یہ خواہش پرست مذہبی علماء کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں اور دین ابراہیمی پر اب صرف امت محمدیہ ہیں۔ آیت نمبر 136 میں رسولوں کے درمیان تفریق نہیں۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے صرف اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے یہی سبق دیا۔ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے کہ ایک کو مانے دوسرے کا انکار کرے، جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے اور عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے، جبکہ مسلمان یہ امتیاز رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء پر بلا تفریق ایمان لیں کیونکہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مسلمان اللہ کے انبیاء کے درمیان فرق نہیں کرتا۔ اس کے برعکس یہود کا موقف کہ قرآن نے یوں بیان کیا وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی راہ پیدا کریں۔ آیت نمبر 137 میں یہود و نصارہ کی دعوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو قبول اسلام اور انبیاء کے درمیان فرق نہ کرنے کی دعوت دینے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ آپ کی مثل ایمان لے آئے تو درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، ورنہ اگر یہ گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ گمراہی محض ضد اور اناد کی بنیاد پر ہوگی، اور آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب لکھتے ہیں آخر میں اپنی صفات سمیع و علیم کا حوالہ دینے کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلانا ہے کہ تمہاری مخالفت میں یہ جو سازشیں ہو رہی ہیں تم ان سے بالکل بھی پریشان نہ ہو، جو خدا تمہاری طرف سے ان سے لڑنے کھڑا ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ آیت نمبر 138 میں اللہ کا رنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، بے شک اس سے بہتر رنگ کوئی نہیں۔ اس بارے میں مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی، جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے۔ اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا، یہ چیز بعد میں مسیحیوں نے حاصل کر لی، اس کا اصطلاحی نام استباغ ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے اس رسم استباغ میں کیا رکھا ہے، اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے، لہذا ہمیں اس پر عمل کرنے